السلام علیکم۔ آج میں من القصیدہ پڑھ رہا ہوں۔ سرایتا من حرام لیلا ایلا حرام کما سار البدر فی داجن من الظلام۔ آپ ایک شب میں حرم شریف مکہ میں حرم محترم مسجد اقصی تک باوجود کہ ان میں فاصلہ 40 روز کے سفر کا ہے، ایسے ظاہر و باہر تیز رو کمال نورانیت و اتفاع قدرت کے ساتھ تشریف لے گئے، جیسا کہ بدر 14ویں رات کا چاند تاریکی کے پردے میں نہایت درخت ثانی کے ساتھ جاتا ہے۔ درخت ثانی وَبِالتَّتَرْ قِيلَ أَنْ نَلْتَ مَنْزِلَةَ مِنْ قَبَا قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكَ وَلَمْ تُرَمْ۔ اور آپ نے بحالت ترقی رات گزاری اور یہاں تک ترقی فرمائی کہ ایسا قرب الہی حاصل کیا جس پر مقربان درگاہ خداوندی سے کوئی نہیں پہنچایا گیا تھا، بلکہ اس مرتبے کا بسبب غایت رفعت کسی نے قصد بھی نہیں کیا تھا۔ وقد منقا جمیع الانبیاء بہا والرسول تقدیم مخدوم اعلی خدم۔ اور آپ کو مسجد بیت المقدس میں تمام انبیاء و رسول نے اپنا امام و پیشوا بنایا، جیسا مخدوم خادم کا امام و پیشوا ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ طیباتِبہم فی موکب کنت فیہ صاحب العلام۔ اور من جملہ آپ کی ترقیات کے یہ امر ہے کہ آپ 7 آسمانوں کو طے کرتے جاتے تھے جو ایک دوسرے پر ہے، ایسے لشکر ملائکہ میں جو بلحاظ آپ کی عظمت و شان و تالیف قلب مبارک آپ کے ہمراہ تھا، اور جس کے سردار اور صاحب عالم آپ ہی تھے۔ حتی اذا لم تدع شعوا الی مستقیم من الذنوب ولا مرقى لمستقیم۔ آپ رتبہ عالی کی طرف برابر ترقی کر رہے تھے اور آسمانوں کو برابر طے کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آگے بڑھنے والے کی قرب و منزلت کی نہایت نہ رہی اور کسی طالب رفعت کے واسطے کوئی موقع ترقی کا نہ رہا تو حفظت کل مکان بلا ضافات از نو تیتا بیلر رفع مثل المفراد العلام۔ جس وقت
آپ کی ترقیات نہایت درجے کو پہنچ گئی تو آپ نے ہر مقام انبیاء کو یا ہر صاحب مقام کو و نسبت اپنے مرتبے کے جو خداوند تعالیٰ سے عنایت ہوا پست کر دیا، جبکہ آپ ادنو یعنی قریب آ جا کہہ کر واسطے ترقی مرتبہ کے مثل یکتا و نامور شخص کے پکارے گئے، کما تفوزا بیوا سی لے ایو مسترین عانل عیون و سیرئی مقتمن۔ یہ نادا یا محمد کی اس لیے تھی تاکہ آپ کو وہ وصل حاصل ہو جو نہایت درجے آنکھوں سے پوشیدہ یا اور کوئی مخلوق آپ کو دیکھ نہیں سکتی، اور تاکہ آپ کامیاب ہوں اس اچھے بھید سے جو غایت مرتبہ پوشیدہ ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ یہاں تک جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ سے معراج کا قصہ نقل فرمایا، اور ان الورود جو قصیدہ بردہ کے اردو شرح حضرت شیخ الہند مولانا الحجہ محمود الحسن صاحب دیوبندی قدس سروح کے والد ماجد حضرت مولانا ذوالفقار علی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس سے ترجمہ نقل کیا۔ اس کے بعد آخری شعر یا ربی صلی وسلم آخری تک تحریر فرما کر اپنی طرف سے عبارت جیل کا اضافہ کیا۔ وَلَا نَخْتِمُ الْكَلَامَ عَلَى وَقْعَاتِ الْأَسْرِهِ بِالصَّلَوَاتِ عَلَى سَيِّدِ أَهْلِ الْأَلْشِطَافِ وَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ الْجِبَا ما دامت الرز والسماء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ختم کرتے ہیں معراج والے قصے پر کلام کو درود شریف کے ساتھ اس ذات پر جو سردار ہے سارے بزرگ جیدہ لوگوں کے اور ان کے آل و اصحاب پر جو منتخب ہستیاں ہیں جب تک اس آسمان و زمین قائم رہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ علامہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم اس شاہکار کو ان فضائل کے رسائل لکھنے کے زمانے میں بعض مرتبہ خود کو اور بعض مرتبہ دوسرے احباب کو کچھ منامات و مخششات بھی آئے۔ اس رسالے فضائل درود کے لکھنے کے زمانے میں ایک رات خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس رسالے میں قصیدہ ضرور لکھو، لیکن قصیدہ کی تعین نہیں معلوم ہو سکی۔ البتہ خود اس نکارہ کے ذہن میں خوابی میں یا جاگتے وقت دو خوابوں کے درمیان میں، اس لیے کہ اس کی وقت دوبارہ بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، یہ خیال آیا کہ اس کا
مصداق مولانا جامی نورلہ مرقدہ کی وہ مشہور نعت ہے جو یوسف جلیخا یعنی مولانا جمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا نام ہے کے شروع میں ہے۔ جب اس ناکارہ کی عمر تقریباً 10-11 سال کی تھی، گنگوہ میں اپنی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب پڑھی تھی۔ اسی وقت ان کی زبانی اس کے متعلق ایک قصہ سنا تھا اور وہ قصہ ہی خواب میں اس کی طرف منتقل ہونے کا داعیہ بنا۔ قصہ یہ سنا تھا کہ مولانا جامی نورلہ مرقدہ اللہ مراتی بہو یہ نعت کہنے کے بعد جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نظم کو پڑھیں گے۔ جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو جامی کو مدینہ نہ آنے دیں۔ امیر مکہ نے ممانعت کر دی، مگر ان پر جذب و شوق اس قدر غالب تھا کہ یہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ رہا ہے، اس کو یہاں نہ آنے دو۔ امیر نے آدمی دوڑائے اور ان کو راستے میں پکڑوا کر بلایا، ان پر سختی کی اور جیل خانے میں ڈال دیا۔ اس پر امیر کو تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو قبر سے مصافحہ کے لیے ہاتھ نکالے گا جس میں فتنہ ہوگا۔ اس پر ان کو جیل خانے سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام کیا گیا۔ اس قصے کے سننے میں یا یاد میں تو اس ناکارہ کو تردد نہیں، لیکن اس وقت اپنے جوف بینائی، روشنی و کمزوری اور امراض کی وجہ سے مراجعت کتابیں دیکھنے سے معذوری ہے۔ ناظرین میں سے کسی کو کتاب میں اس کا حوالہ اس ناکارہ کی زندگی میں ملے تو اس ناکارہ کو بھی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں اور مرنے کے بعد اگر ملے تو حاشیہ یعنی اضافہ فرمائیں۔ اس قصے ہی کی وجہ سے اس ناکارہ کا خیال اس نعت کی طرف گیا تھا۔ اب تک یہی ذہن میں ہے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں، یعنی کوئی شبے کی بات نہیں۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 ہجری میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر 2 شعر پڑھے تو دست مبارک باہر نکلا اور اس کو چوما۔ اس ناکارہ کے رسالے فضائل حج کی حقیقت زیارت مدینہ کے سلسلے میں نمبر 13 پر یہ قصہ مفصل علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحاوی سے
गुजर चुका है। और भी मुत्तहिद किस्से इसमें रोज़े अक़दस के सलाम का जवाब मिलने के जिक्र किए गए हैं। बाज़ दोस्तों में ख्याल यह है कि मेरे ख्वाब का मिस्दाक कसीदा बरदा है, इसीलिए इससे पहले नंबर पर चंद अशआर उससे बा सिलसिला मेराज नकल कर दिए। और बाज़ दोस्तों की राय यह है कि हजरत नानोतवी नवरल्लाहु मरकदहू के कसाइद में इस कोई कसीदा मुराद है। इसलिए ख्याल है कि मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की नात के बाद हजरत अक़दस मौलाना नानोतवी नवरल्लाहु मरकदहू के कसाइद कासिमी में से कुछ अशआर नकल कर दूं और इन्हीं पर इस रिसाले को ख़त्म कर दूं। वमा तौफीक का इल्ला बिल्लाह। जी, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का कसीदा फ़ारसी में है और हमारे मदरसे के नाजिम मौलाना अल-हाज असदुल्लाह साहब फ़ारसी से खसूसियत के अशआर से भी खसूसी मुनासबत रखते हैं और हजरत अक़दस हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब नवरल्लाहु मरकदहू के जलीलुल कद्र खुलफा में हैं, जिसकी वजह से इश्क़ नबवी का जज्बा भी जितना हो बर महल है। इसलिए मैंने मौलाना मौसूफ से दरख्वास्त की थी कि वो इसका तर्जुमा फरमा दें और जो इस नात की शान के मुतासिब हो। मौलाना से इसको कबूल फरमा लिया, इसलिए इन अशआर के बाद इनका तर्जुमा भी पेश कर दिया जाएगा और इसके बाद कसाइद कासिमी के चंद आशार लिख दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर।